بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج یہ تعارف حدیث سیریز کا 5واں پروگرام ہے، اس کی یہ 5ویں قسط ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کی خدمات اور ان کی قربانیاں۔ یہ گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کی جو خدمات ہیں اور اس کے لیے ان کے جو اسفار ہیں، جو ان کی مشقتیں برداشت کرنا ہے، اس پر گفتگو ہے۔ اور دوسرے حصے میں حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے جو مختلف علوم نئے پیدا کیے، نئے فنون ایجاد کیے، ان کی طرف مختصراً اشارہ ہوگا۔ جہاں تک پہلے حصے کی بات ہے کہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے کس طرح کی قربانیاں پیش کی، تو سچی بات یہ ہے کہ محدثین کی قربانیاں اور ان کی خدمات پڑھ کر جو ہے سر جھک جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محدثین کو صرف اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اللہ رب العزت کے آخری رسول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو صحیح طور پر محفوظ کرے اور حفاظت کے ساتھ ان کو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر دے۔ محدثین نے جس طرح حدیث کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جس طرح انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جس طرح انہوں نے سفروں کی صعوبتیں جھیلی ہیں، انہیں پڑھ کر اور سن کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ محدثین کی یہ جماعت ایسی جماعت تھی جن کا مقصد زندگی ہی صرف حدیثوں کی حفاظت تھا۔ چنانچہ وہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے کٹ کر، دنیا کی تمام دوسری مصروفیات کو بھلا کر صرف حدیث کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ پوری زندگی حدیث کی حفاظت میں انہوں نے لگا دی۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بے مثال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے حافظے کے جو واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، ان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح کا بے مثال حافظہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا۔ یہ صحابہ اکرام کے واقعات بھی ہیں اس طرح کے، اور صحابہ کے بعد دیگر جو تابعین اور تبع تابعین میں جو محدثین گزرے ہیں، ان کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مشہور صحابی ہیں روایت حدیث کے حوالے سے، کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہی روایت کی ہیں، تقریباً 5,500 کے قریب ان سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان کے جو واقعات ہیں حفظ کے اور یادداشت کے، وہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی حدیث کی حفاظت کے لیے خصوصی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ذہن بہت تیز ہو گیا تھا۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اموی حکمراں مروان نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں یہ جو اتنی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہیں یہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دیتے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا اور پہلے اپنے کاتب کو تیار کر دیا تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے میں حدیثیں پوچھوں تو تم پردے کے پیچھے سے وہ حدیثیں لکھتے رہنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، مروان نے آپ سے حدیثوں کے بارے میں سوالات کیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حدیثیں سناتے رہے، اور پردے کے پیچھے سے وہ کاتب جو سیکریٹری تھا مروان کا، وہ لکھتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بات ختم ہوئی، آئی گئی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو دوبارہ بلوایا، اور اب اس نے چاہا کہ یہ جانچوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیثیں پچھلے سال لکھوائی تھیں وہ ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے دوبارہ انہی حدیثوں کے بارے میں سوال کیا، اور حضرت ابو ہریرہ وہ حدیثیں اس کو سناتے رہے، اور پردے کے پیچھے سے کاتب جو ہے چیک کرتا رہا کہ پچھلے سال جو میں نے حدیثیں لکھی تھیں ان میں اور اب جو ابو ہریرہ حدیثیں سنا رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ وہ کاتب خود بیان کرتا ہے کہ جب میں نے وہ حدیثیں ملائیں تو دیکھا کہ ان میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 1 سال پہلے جو حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں لکھوائی تھیں، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی حدیثیں لکھوا دیتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ان کا حافظہ تھا۔ اسی طرح کا واقعہ امام زہری کے ساتھ بھی پیش آیا۔ امام زہری بڑے مشہور محدث ہیں، اور محدثین میں سب سے کہہ لیجیے سر فہرست لوگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ہشام نے امام زہری کا امتحان لینا چاہا۔ ایک مرتبہ امام زہری اس کے پاس گئے تو اس نے فرمائش کی کہ امام صاحب میرے صاحبزادے کے لیے، میرے شہزادے کے لیے کچھ حدیثیں لکھوا دیجئے۔ امام زہری نے تقریباً 400 حدیثیں لکھوا دیں، اور پھر بات ختم ہو گئی، امام زہری چلے گئے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد امام زہری جب دوبارہ ہشام کے پاس گئے تو ہشام نے امتحان لینے کے لیے کہا
کہ امام صاحب وہ جو حدیثیں آپ نے لکھوائی تھیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ گم ہو گئی ہیں، وہ نوشتہ جو ہے غائب ہو گیا، کہیں مل نہیں رہا ہے۔ تو امام زہری نے فرمایا بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ امام زہری نے وہ حدیثیں دوبارہ لکھوا دیں۔ اس کے بعد جب امام زہری چلے گئے تو ہشام نے پرانے والا جو نوشتہ تھا، جو حقیقت میں غائب نہیں ہوا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا امتحان لینے کے لیے، اس نے پرانا نوشتہ نکالا اور جو ابھی امام زہری نے دوبارہ حدیثیں لکھوائی تھیں ان حدیثوں کو ملوایا تو دیکھا کہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا، اور یہ تقریباً 400 حدیثیں تھیں۔ اس سے امام زہری کے حفظ کا اور ان کی یادداشت کا، قوت یادداشت کا جو ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خود امام زہری کی قوت یادداشت اور ان کے حافظے کا حال یہ تھا کہ وہ خود بیان کرتے تھے کہ جب میں کسی گلی سے گزرتا ہوں اور گانوں کی آواز آتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے جو میں بھول نہ سکوں، اس لیے کہ میرے کان ایسے ہیں کہ جب ان میں کوئی بات آ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ یہ امام زہری کے حافظے کا حال تھا، اور یہ صرف امام زہری کا حال نہیں تھا، عام محدثین کا ہی تقریباً یہ حال تھا۔ حافظ ابو زرعہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے تھے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں کہ میں نے جو 50 سال پہلے حدیثیں لکھی تھیں اس کے بعد مجھے کبھی ان کے مطالعے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کون سی حدیث کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث کس کتاب کے کس صفحے پر اور کس سطر پر موجود ہے۔ یعنی 50 سال پہلے لکھی ہوئی حدیثوں کو 50 سال کے بعد بھی جو ہے حافظ ابو زرعہ کا ذہن جو ہے بتا سکتا تھا کہ کس صفحے پر اور کس سطر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ واقعی حیرتناک مثال ہے حافظے کی۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں اور جن کی کتاب سب سے صحیح کتاب کہی جاتی ہے حدیث کی، ان کے تو بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں جن سے ان کے حافظے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مختصر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے جو ہے بات اس حوالے سے مکمل کرتے ہیں۔ امام زہری جب بہت مشہور ہو گئے تھے اور پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا کہ بڑے مشہور محدث ہیں، اسی زمانے کی بات ہے کہ وہ بغداد تشریف لے گئے۔ تو جب بغداد کے علماء کو یہ پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو جانچنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے اور غالباً ان کو کچھ رسوا کرنے کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے تیار کر دیا اور ان کو 10 حدیثیں دے دیں۔ 10 لوگوں کو انہوں نے تیار کیا اور ان کو 10 حدیثیں دیں اور کہا کہ ان کے بارے میں امام بخاری سے پوچھنا، اور ان 10 لوگوں سے یہ کہا کہ وہ جو 10 حدیثیں ہیں ان کو گڑبڑ کر دینا، اور گڑبڑ اس طرح کرنا کہ جس حدیث کی سند ہے وہ سند نکال کر دوسری حدیث کی سند لگا دینا اور حدیث دوسری لگا دینا۔ اس طرح انہوں نے جو ہے پوری پلاننگ کی۔ امام بخاری تشریف لائے تو ان 10 لوگوں نے جو ہے امام بخاری کو وہ حدیثیں سنائیں اور کہا کہ آپ اپنی رائے بتائیے۔ امام بخاری ان کی حدیثیں سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ لا عارف ہوں، کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا، اس لیے کہ جس سند سے وہ حدیث سناتے تھے وہ گڑبڑ کر کے سناتے تھے اور ایسی کوئی حدیث ہوتی نہیں تھی جو اس سند سے مروی ہو۔ تو امام بخاری فرماتے تھے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ جو سمجھدار لوگ تھے مجلس میں وہ بھانپ گئے کہ امام بخاری ان کی سازش کو سمجھ گئے۔ بہرحال جب وہ 10 کے 10 100 حدیثوں کے بارے میں پوچھ چکے تو امام بخاری نے بعد میں فرمایا کہ دیکھو تم نے پہلے نمبر پر یہ حدیث سنائی تھی، اس طرح سنائی تھی، غلط ہے، صحیح حدیث اس طرح ہے۔ تم نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث سنائی تھی، یہ غلط ہے، صحیح حدیث اس طرح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ نہیں تھی کہ امام بخاری ان کی غلطی پکڑ گئے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کی جو سنی ہوئی 100 حدیثیں تھیں جو اسی مجلس میں انہوں نے سنی تھیں، جو ان لوگوں نے گڑبڑ کر کے سنائی تھیں، کسی حدیث کی سند اور کسی حدیث کا متن ملا کر گڑبڑ کر دی تھی، امام بخاری نے ان کی سنی ہوئی 100 کی 100 حدیثوں کو بھی دہرا دیا کہ پہلے نمبر پر تم نے یہ سنائی اور دوسرے نمبر پر یہ سنائی، اور دہرایا بھی ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ان کی غلطی بھی واضح فرما دی۔ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسی مجلس میں 100 حدیثیں امام بخاری نے سنی اور اسی مجلس میں اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان بھی کر دیا۔ تو اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محدثین کو یہ حافظہ عطا فرمایا تھا، اس حافظے کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو محفوظ کیا اور حدیثوں کی جو ہے روایت آگے بڑھائی، اور حدیثوں کا یہ اہتمام فرمایا کہ آج ہمارے پاس حدیثیں جو ہے صحیح مقدار میں اور پورے اہتمام کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ سچی بات یہ کہ محدثین کی اگر ان تمام باتوں کو، ان خصوصیات کو سامنے رکھا جائے تو حدیثوں کے بارے میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اور کوئی بھی انصاف پسند شخص جو ہے حدیثوں کے بارے میں شک نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف ان کا یہ حافظہ ہے، اسی کے ساتھ اگر ان خصوصیات اور ان کے ان اوصاف کو بھی ہم سامنے رکھ لیں جو تقوی کے اور پرہیزگاری کے ان کے بارے میں آتے ہیں کہ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، حرام سے دور رہنے والے، دنیا سے بالکل بے رغبت
اور ہمیشہ جو ہے اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کے ذکر میں منہمک رہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے، قرآن کی تلاوت میں مگن رہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، دن میں علم حدیث میں لگنے والے اور راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، جھوٹ سے پاک، نہایت سچے، پاک باز، امانت دار، یہ تمام جو اوصاف ان کے روایتوں میں آتے ہیں، کتابوں میں آتے ہیں، ان کو بھی ہم سامنے رکھیں اور پھر ان کے اس حافظے، بے مثال حافظے کو بھی ہم سامنے رکھیں تو ہمارا دل یقیناً گواہی دے گا کہ محدثین نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم ان کی قربانیوں کو بھی ملا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے، تو ہمارے دل کو مزید اطمینان ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ محدثین نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت مختصراً چند واقعات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ محدثین نے واقعی میں کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک ایک حدیث کی روایت کے لیے، ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے انہوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے زمانے کی یہ بات ہے، حضرت جابر صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث سننے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے، شام کا جو علاقہ ہے وہاں رہتے تھے، تو حضرت جابر نے مدینے سے دمشق کا سفر کیا حضرت عبداللہ ابن انیس سے ایک حدیث سننے کے لیے۔ اسی طرح حضرت جابر ہی نے ایک دوسرے صحابی سے ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے جو ہے مصر کا سفر کیا تھا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ ابن عامر نے دونوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی تھی۔ بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری کو تھوڑا سا تردد ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ جو میں نے جو حدیث سنی تھی وہ الفاظ یہ ہیں یا کچھ میں بھول گیا ہوں۔ حضرت عقبہ اس وقت مصر چلے گئے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے حدیث سننے کے لیے نہیں، حدیث تو ان کو یاد تھی، لیکن صرف اپنے شک کو دور کرنے کے لیے حضرت عقبہ ابن عامر کے پاس مصر سفر کیا اور وہاں ان سے وہ حدیث پوچھی، تحقیق کی اور فوراً واپس آ گئے۔ یہ تو صحابہ اکرام کا حال تھا۔ تابعین اور تبع تابعین میں تو یہ سفر کی روایت اتنی عام ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک گویا کہ محدث بنتا ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ ملکوں کی خاک نہ چھان لے۔ پوری زندگی محدثین نے سفروں میں گزار دی۔ ایک بڑے مشہور محدث ہیں عبد الرحمن بن مندہ رحمہ اللہ، انہوں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ 3 بر اعظموں میں وہ گھومتے رہے اور حدیثوں کا دانہ دانہ چنتے رہے، حدیثیں حاصل کرتے رہے، حدیثوں کا علم حاصل کرتے رہے اور حدیث روایت کرتے رہے۔ 40 سال مسلسل سفر میں رہے اور 40 سال کے بعد جب وہ واپس ہوئے ہیں تو 40 اونٹوں پر ان کی لکھی ہوئی تحریریں اور کتابیں موجود تھیں جن میں انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو حاتم رازی بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ شروع میں جب میں پیدل سفر کرتا تھا تو مسافت لکھ لیا کرتا تھا کہ کتنے کلومیٹر میں نے پیدل سفر کیا، تو تقریباً 4.5-5 ہزار کلومیٹر پیدل سفر میں کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے لکھنا بند کر دیا، یعنی جو انہوں نے لکھا تھا وہ تقریباً 4.5-5 ہزار کلومیٹر تک کی مسافت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، اور ان کے جو واقعات ہیں مشقتیں برداشت کرنے کے وہ بڑے مطلب دل دکھانے والے ہیں کہ کس طرح ان حضرات نے جو ہے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کی۔ انہی ابو حاتم رازی کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں یہ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ حدیث کا علم حاصل کرنے جا رہے تھے، راستے میں زادرہ ختم ہو گیا، کئی دن فاقے رہے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ راستے میں اتفاق سے ایک قافلہ گزرا، ان قافلے والوں نے ان کی خبر گیری کی اور ان کو کچھ کھلایا پلایا، تب جا کے ان کی جان آئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طریقے سے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کئی محدثین حدیث حاصل کرنے گئے، حدیث روایت کرنے گئے، سننے گئے، زادرہ ختم ہو گیا۔ زادرہ ختم ہونے کے بعد جو ہے فاقے رہے، بھوکے رہے، اور پھر بھی علم حدیث حاصل کرتے رہے، حدیثوں کی روایت کرتے رہے اور حدیثیں سنتے رہے۔ بہت سے محدثین ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور جمع پونجی جو ہے حدیثیں سیکھنے اور سننے اور روایت کرنے میں جو ہے صرف کر دی۔ حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ جو بڑے مشہور محدث ہیں، ان کے والد نے ان کے لیے 10.5 لاکھ درہم چھوڑے تھے ترکے میں، انہوں نے وہ سارے کے سارے 10.5 لاکھ درہم جو ہے وہ حدیثوں کی روایت میں اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا دیے۔ اسی طریقے سے حیثم بن جمیل ایک محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے حدیثوں کے حاصل کرنے میں لگا دیا تھا، حتیٰ کہ علم حدیث حاصل کرنے کی وجہ سے 2 مرتبہ وہ مفلس ہو گئے تھے، افلاس کا شکار ہو گئے تھے، غربت کا شکار ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی پیسہ کوڑی نہیں بچا تھا، سب کا سب انہوں نے جو ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر ڈالا تھا۔ ایک اور محدث کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے
اپنی ایک ایک چیز بیچ ڈالی تھی، حتیٰ کہ آخر میں جب ان کے پاس کچھ نہ بچا تو ان کے گھر کی چھت میں جو لکڑی کے اندر کڑیاں پڑی ہوتی ہیں ان کڑیوں کو بھی انہوں نے بیچ دیا، اور اس طرح علم حدیث انہوں نے حاصل کیا۔ ایک محدث ہیں عبدان، انہوں نے جو ہے صرف حضرت ایوب کی حدیثوں کو تلاش کرنے کے لیے 18 بار جو ہے بصرے کا سفر کیا، 18 بار۔ اس طریقے سے علقمہ اور اسود نخعی، یہ دو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے کئی بار کوفے سے مدینے کا سفر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست حدیث سننے کے لیے۔ ایک محدث زید بن حباب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ایک روایت کو سننے کے لیے انہوں نے 3 جگہ کا سفر کیا۔ ایک محدث سے سننے کے لیے انہوں نے کوفے کا سفر کیا، پھر اسی حدیث کو دوسرے محدث سے سننے کے لیے مدینے کا سفر کیا، اور اسی حدیث کو تیسرے محدث سے سننے کے لیے انہوں نے مصر کا سفر کیا۔ ایک اور تابعی ہیں ابن الدیلمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فلسطین میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک حدیث جو ہے مدینے میں حضرت عمرو بن عاص کے پاس ہے، وہ فلسطین سے مدینے آئے تو پتہ چلا کہ عمرو بن عاص جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے، چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عمرو بن عاص جو ہے طائف چلے گئے، چنانچہ وہ مکے سے طائف گئے، طائف میں ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں جا کر انہوں نے ایک حدیث ان سے سنی۔ تو گویا کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فلسطین سے مدینے اور پھر مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے طائف کا سفر طے کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محدثین سفر کرتے تھے یہ صرف حدیث سننے کے لیے نہیں کرتے تھے، بس اوقات ان کے پاس حدیث موجود ہوتی تھی، حدیث ان کو معلوم ہوتی تھی، صرف ذرا سا شک ہوتا تھا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے، حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور بہت مرتبہ وہ راوی کی تحقیق کے لیے سفر کرتے تھے۔ راوی کی تحقیق کے لیے سفر کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس سند کے ساتھ ان تک وہ حدیث پہنچی ہوتی تھی تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس سند میں کون کون راوی ہیں، پھر ان راویوں کی تحقیق کرتے تھے کہ کیسے راوی ہیں، ان کے علاقے میں پہنچتے تھے، ان کے شہر میں پہنچتے تھے، ان کے جاننے والوں سے پوچھتے تھے کیسا آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، امانت دار ہے کہ خیانت کرنے والا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ بے دین ہے، عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے، کس طرح اس کا معاملہ ہے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی کمی ان میں نظر آتی تھی، ان کو نظر آتی تھی اس راوی کے اندر، تو اس سے وہ روایت نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ وہ احتیاط کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ کسی محدث کے بارے میں کہ بھائی بڑے مشہور محدث ہیں، امام مالک نے چاہا کہ میں بھی جو ہے ان سے حدیث سننے جاؤں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ محدث جو تھے اپنے دامن بند کر کے اس میں ہاتھ رکھ کر جو ہے بکری کو بلا رہے تھے، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بکری کو آواز دینے کے لیے جو ہے اپنے دامن میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، دامن موڑ کر، اور وہ بکری کو آواز دے رہے تھے۔ جب بکری ان کے پاس آئی تو انہوں نے دامن چھوڑ دیا اور بکری کو پکڑ لیا، ان کے دامن میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح یہ عام بات ہے، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ امام مالک دور ابھی تھے ان سے، تو امام مالک نے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے بکری کو دھوکہ دے رہا ہے، دامن میں کچھ تھا نہیں اور جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بکری کو بلا رہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ وہیں سے واپس آ گئے کہ میں جو ہے ایسے شخص سے روایت نہیں لے سکتا ہوں۔ تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں محدثین دیکھا کرتے تھے، ایک ایک بات باریکی سے دیکھتے تھے، تب جا کر کسی راوی کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ سچا راوی ہے اور امانت دار راوی ہے۔ تو سفر جو ہے وہ حدیث سننے کے لیے بھی کرتے تھے، حدیث کی تحقیق کے لیے بھی کرتے تھے، اور راویوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی ذہنی صلاحیتیں لگائی ہیں، اتنی کاوشیں اور کوششیں کی ہیں کہ علم حدیث کی حفاظت کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت سے علوم پیدا کر دیے ہیں، اور صرف ایک حدیث کے اندر اتنی شاخیں انہوں نے نکال دی ہیں کہ 60-70 علوم بن گئے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 90-95 علوم بن گئے صرف ایک حدیث کے اندر۔ چنانچہ جب یہ روایت شروع ہوئی کہ کوئی حدیث سنی جائے تو پہلے راویوں کی تحقیق کی جائے، تو راویوں کی تحقیق کرنے کے لیے محدثین نے ایک ایک راوی کے حالات لکھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، جتنے بھی راوی حدیث کے پائے جاتے ہیں تقریباً سب کے بارے میں محدثین نے یہ تمام باتیں نوٹ کر دی ہیں کہ وہ پیدا کہاں ہوا، وفات کہاں ہوئی، کس شہر کا اس نے سفر کیا، کس کس محدث سے اس نے ملاقات کی، کس کس محدث سے اس نے حدیثیں سنی، اور اس سے کس کس شخص نے روایت کی، کس کس نے اس سے حدیثیں سنی۔ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے ہر راوی کے بارے میں محدثین نے جو ہے مہیا کرا دی ہے، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ کسی راوی کے بارے میں جو ہے ان کو یہ حالات نہ مل سکے تو ایسے راوی کو مجہول الحال کہہ دیا گیا کہ اس کے حال کا ہم کو علم نہ ہو سکا، اور ایسے راوی کی روایت قبول نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے اور انگریزوں نے بھی محدثین کے اس کارنامے کو تسلیم کیا ہے۔ غالباً ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ قول ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ جو راویوں کے حالات کی تحقیق کا جو علم ایجاد کیا ہے، اسماء و رجال جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسا بے مثال فن ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس فن کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ راویوں کے حالات جو ہے آج ہم جان سکتے ہیں، اور یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کا آدمی تھا۔ یعنی اس فن کے ذریعے
5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلا ایک فن ہے، علم ہے جو وجود میں آیا حدیث کی حفاظت کے لیے، جس کو ہم اسماء رجال کہتے ہیں۔ اسماء رجال میں راویوں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، راویوں کے حالات کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اسی سے پھر ایک اور فن نکلا جس کو جرح تعدیل کہتے ہیں، جرح و تعدیل، فن جرح و تعدیل۔ اس میں جو ہے اس راویوں کی اس صفت سے بحث ہوتی ہے کہ راوی ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ ہے، راوی کے بارے میں محدثین نے کیا رائے پیش کی ہے، ثقۃ کہا ہے یا ضعیف کہا ہے اس کو، یا کس درجے کا ثقہ کہا ہے، ضعیف ہے تو کس درجے کا ضعیف ہے۔ اس کے لیے بہت سے صیغے اور بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں جن کو الفاظ جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا راوی قابل قبول ہے اور کون سا راوی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین نے سفر کے آداب کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دے دی ہے، ایک علم کی شکل دے دی ہے، اور اس پر الگ سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ الرحلہ فی طلب الحدیث، کہ حدیث کو طلب کریں، حدیث کا علم حاصل کریں تو کس طرح حاصل کریں، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کون شخص علم حدیث حاصل کر سکتا ہے، کون نہیں علم حدیث حاصل کر سکتا، اگر کوئی علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر کون سی خصوصیات پیدا کرنی چاہیے، کس طرح سفر کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے الرحلہ فی طلب الحدیث کے اندر آ جاتی ہیں۔ فن اسماء الرجال کا ہم نے ذکر کیا، فن جرح و تعدیل کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک فن اور ہے علم الانساب، یہ بھی محدثین کا تقریباً پیدا کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو راوی ہے یہ کس نسب سے ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، یہ پوری تحقیق جو ہے علم الانساب میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور الگ علم ہے، وہ بھی اس کو کہتے ہیں علم معرفت الاسماء والکنہ، کہ کوئی راوی ہے تو اس کی کنیت کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا۔ کبھی کبھی جو ہے یہ شک ہو جاتا ہے کہ کوئی راوی نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور کنیت سے مشہور نہیں ہوتا، اور ایک جگہ اس کا ذکر کنیت سے آیا ہوا ہوتا ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کنیت ہے یہ اس سے کون مراد ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہر راوی کا نام اور اس کی کنیت کی تحقیق کی جائے، تو یہ جانا جائے کہ وہ کس نام سے مشہور تھا یا کس کنیت سے مشہور تھا۔ تو اس کو بھی باقاعدہ ایک الگ سے جو ہے علم کی اور ایک الگ فن کی شکل دے دی گئی ہے، اس کو علم معرفت الاسماء والکنہ کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی محدثین نے الگ سے کتابیں تیار کی ہیں۔ اسی طرح علم الطبقات ایک فن وجود میں آیا، علم طبقات۔ اس میں جو ہے صحابہ کرام کے، تابعین کے، یعنی راویان حدیث کے، جو حدیث کے راوی ہے ان کے مختلف جو ہے طبقات بیان کر دیے، کون بڑے درجے کا راوی ہے، کون چھوٹے درجے کا راوی ہے، کون درمیانی درجے کا راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صحابہ کے بھی طبقات ہیں، اس میں تابعین کے بھی طبقات ہیں، اور تبع تابعین کے بھی اس میں طبقات ہیں۔ پھر ان کی بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو ہم اس وقت جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے کس طرح جو ہے شاخیں نکالی، اور کس طرح ایک ایک چیز کو اتنی گہرائی سے جا کر جو ہے دیکھا اور اتنی گہرائی سے کام لیا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک الگ فن کی اور علم کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی طرح محدثین نے جو ہے ایک فن یہ پیدا کیا، اس کے اندر ایک علم یہ یعنی ایک جو ہے ایک علم یہ پیدا کیا، نکالا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، اس کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، ضعیف سے کیا کام ہو سکتا ہے، ضعیف احکام میں کام دے سکتی ہے نہیں دے سکتی ہے، یا ضعیف سے صرف فضائل میں کام لیا جائے گا، کون سی ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے جو حسن بن جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے، اور کون سی ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے جو قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ الگ فن بن گیا، الگ علم بن گیا، اس پر بڑی لمبی تفصیلات ہیں فن معرفت ضعیف کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے علم المراسیل، مرسل روایتوں کا علم، مرسل کہتے ہیں جس میں جو ہے کوئی تابعی حذف ہو گیا ہو، خاص طور سے تابعی کے بعد صحابی حذف ہو گیا ہو اور تابعی براہ راست حضور پاک علیہ السلام سے روایت کرے، تو اس کو علم المراسیل کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی محدثین نے ایک الگ شکل دی اور یہ بھی ایک الگ علم بن گیا، الگ فن بن گیا۔ اسی طرح کبھی کبھی دو حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے، دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس ٹکراؤ کو کیسے دور کیا جائے، اس کے لیے جو ہے فن راجع اور مرجوح، ٹھیک ہے، کس طرح جو ہے ہم جانیں کہ کون سی روایت زیادہ قابل قبول ہے اور کون سی روایت کم قابل قبول ہے، یعنی کون سی زیادہ بہتر ہے اور کون سی کم بہتر ہے۔ تو راجع اور مرجوح کا علم الراجع والمرجوح، یا اس کو علم الترجیح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا علم جو ہے یہ ایک الگ علم بن گیا۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ کا علم، کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حدیث پہلے کی ہوگی وہ گویا کہ پہلا حکم تھا، ختم کر دیا گیا تھا، جو بعد کی حدیث ہے وہ حکم باقی ہے، اس کو برقرار مانا جائے گا، اس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ علم ہے، اس کی تفصیلات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، اس پر الگ کتابیں لکھی گئی باقاعدہ۔ اسی طرح جو ہے ایک علم ہے تطبیق کا علم، کہ جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم ایسا مفہوم نکالیں دونوں کا کہ دونوں کا ٹکراؤ دور ہو جائے، کس طرح ہم ان میں تطبیق دے سکتے ہیں۔ دو حدیثیں ہیں،
دونوں میں الگ الگ بظاہر باتیں الگ الگ لگ رہی ہیں دونوں کی، لیکن دونوں کا مفہوم ہم اس طرح نکالیں کہ وہ ایک ہی لگے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ باقی نہ رہے، اس کو تطبیق کا علم کہا جاتا ہے، اس کی بھی الگ شکلیں ہیں۔ اسی طرح ایک الگ علم پیدا ہوا جس کو جو ہے مختلف الحدیث کہا جاتا ہے، اور اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئیں۔ مختلف الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ کوئی حدیث ہے جس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے تو اس ٹکراؤ کو ہم کس طرح دور کریں۔ اسی طرح حدیث میں جو کبھی کبھی الفاظ آتے ہیں جو نامانوس الفاظ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہوتا ایک دم کہ کیا ان سے مراد ہے، اور وہ لفظ کم استعمال ہوا ہوتا ہے، تو اس لفظ کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے اور حدیث میں کیا مراد ہے۔ اس کو جو ہے غریب الحدیث کہا جاتا ہے، اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ غرض یہ کہ بے شمار جو ہے علوم اور فنون جو ہے ایک حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے ایجاد کر دیے ہیں۔ تقریباً جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا 60-70 جو ہے علوم اور فنون ہیں جو صرف حدیث کے اندر جو ہے شاخ در شاخ کر کے نکالے گئے ہیں۔ ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی کاوش کی ہے۔ آخر میں امام بخاری نے جس طرح صحیح بخاری کو مدون کیا اور اس کو لکھا، اس پر تھوڑا سا اس کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے جب اس طرح جو ہے حدیث کو لکھا ہے تو دیگر محدثین کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ تو کس طرح جو ہے حدیث ہم تک ایمانداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ پہنچی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کو اس طرح مرتب کیا اور لکھا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث لکھتا تھا تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، استخارہ کرتا تھا، تب جا کے اس حدیث کو میں لکھتا تھا۔ یعنی باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر کے جب انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اور صرف اس سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ پوری تحقیق کرتے تھے۔ پہلے پوری تحقیق کرنے کے بعد، راویوں کے حالات کی چھان پھٹک کرنے کے بعد، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر کے دیکھتے تھے۔ اگر ان کو انشراح ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تب اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں درج کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تقریباً 16-17 سال لگے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح بخاری لکھنے میں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں جو ہے 10,000 بھی حدیثیں نہیں ہیں، 10 سے بھی کم حدیثیں ہیں، 10,000 سے بھی، لیکن اس کے باوجود 16-17 سال امام بخاری نے لگا دیے تھے۔ اور لکھنے کے بعد 3 مرتبہ امام بخاری نے جو ہے اس پر نظر ثانی کی تھی، اس کو چیک کیا تھا، پھر ری چیک کیا تھا، پھر ری چیک کیا تھا۔ تو 3 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب پر جو ہے نظر ثانی فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ہاں اب بخاری تیار ہوئی ہے۔ تو اور بعض روایت میں یہ بھی آتا کہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ حدیث لکھتے تھے۔ جب حدیث ان کا لکھنے کا ارادہ ہوتا تھا تو روزہ رکھتے تھے، اور لاکھوں حدیثوں میں سے امام بخاری نے جو ہے یہ اپنی کتاب مرتب کی تھی، جو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، اور جس میں ساری حدیثیں بڑے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین نے کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی قربانیوں کے ساتھ اور کتنی مشقتیں برداشت کرنے کے ساتھ جو ہے حدیثوں کی حفاظت کی ہے اور حدیثوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے، مختصر سی جھلک، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ پوری یعنی تذکرے کی کتابیں بھری پڑی ہیں محدثین کی خدمات سے اور ان کی قربانیوں سے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو شخص بھی محدثین کی ان خدمات کو دیکھے گا اور پڑھے گا تو وہ یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس احتیاط کے ساتھ اور جس باریکی اور دقت کے ساتھ محدثین نے حدیثوں کو محفوظ کیا ہے، سچی بات یہ کہ ان کی کوششوں نے حدیثوں کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ آج جو حدیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ہم پوری یعنی پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھروسے کے لائق حدیثیں ہیں، اعتماد کے لائق حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں سے رہنمائی لینی چاہیے اور ان حدیثوں سے جو ہے شرعی مسائل میں استنباط سے کام لینا چاہیے۔ جو لوگ بلا وجہ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو حدیثوں کے بارے میں اور محدثین کے بارے میں نگیٹو جو ہے بات پھیلاتے ہیں، سچی بات یہ کہ یا تو وہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں یا یہ کہ وہ جھوٹے ہیں اور اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ جو شخص بھی سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور تعصب سے پاک ہو کر محدثین کے اور حدیث کی تاریخ کے حالات پڑھے گا تو وہ دل سے گواہی دے گا۔ یقیناً محدثین نے جس طرح حدیثوں کو ہم تک پہنچایا ہے اس میں شک کی کوئی راہ نہیں چھوڑی ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔